يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورہ انفال. آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں. انفال، غنائم، فے، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے، ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہاں انفال غنیمتوں کے معنی میں ہے. جنگ بدر میں جو فتح ہوئی، مجاہدین کے تین گروہ ہوئے. ایک گروہ وہ تھا جو دشمن کا تعاقب کر رہا تھا. ایک گروہ غنائم کی جمع کرنے میں مصروف تھا، دشمنوں کے اموال اکٹھے کرنے میں، غنائم کے جمع کرنے میں مصروف تھا. ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا. فتح کے بعد تینوں گروہوں نے مال غنیمت میں اپنا اپنا حق جتایا. اس پر یہ آیات اتری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کسی کا یعنی ترجیح نہیں دی، سب کو برابر تقسیم کر دیا. آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، فرما دیا انفال غنائم اللہ اور رسول کی ہیں. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، آپ باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. اصلحوا ذات بینکم، باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اطاعت کرو اللہ رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اس میں کہا گیا کہ یہ غنائم اللہ رسول کے ہیں. اور آیت نمبر 41 میں تفصیل دیکھو، نکالو آیت نمبر 41، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو تم نے غنیمت حاصل کی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے خمس ہے، پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القرابت کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافر کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ. یہ جو آیت ہے، بعض نے کہا کہ یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے. پہلی آیت کے لیے یہ 41ویں آیت ناسخ ہے، جس میں بتایا گیا کہ غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ اللہ رسول کا ہے جو غریبوں میں، یتیموں میں، حضور کے قرابت داروں میں تقسیم ہوگا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کو ناسخ نہ کہو، یوں کہو یہ اس طرح شروع کی آیت میں اجمال ہے، اس میں تفصیل ہے. بس ناسخ منسوخ کہنے کی ضرورت کوئی نہیں. پہلی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس میں اجمال ہے اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم اس کی تفصیل ہے. بس مسئلہ بھی یہی ہے، جب جنگ ہو جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 5 میں ایک حصہ رکھا جائے گا بیت المال میں جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ جنگ لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے برابر. انما المؤمنون، مومنین کاملین کی 5 صفات لکھو، صفات 5. بے شک مومن لوگ وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے دل ان کے دہل جائے، اللہ کی عظمت اور حیبت ہو دل میں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیت کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، یہ آیت یا تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کر دے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں. 3 صفات ہوگی. چوتھی یہ وہ لوگ ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں. اور 5ویں جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن. لہم درجات عند ربہم، ان کی درجات ان کے رب کے پاس وہ بخشش ہے. ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے. رزق کریم، کریم کا معنی عمدہ.
کما اخرجک جیسے کہ نکالا روانہ کیا آپ کے اپنے آپ کو گھر سے بالحق مصلحت کے ساتھ جنگ بدر میں. فإن فريقا من المؤمنين الكارهون ایمان والوں کا ایک گروہ اس کو یہ بات تمام گراں گزر رہی تھی. یہ جو کہا جیسے کہ روانہ کیا، یہ جیسے کی تشبیہ ہے. اس تشبیہ کی متعدد توجیحات ہیں. نمبر 1، گرانی بعض قبائل پر غنائم میں ایسی جیسے نکلنے کے بعد پر گرانی ہوئی. کما گرانی بعض قبائل پر غنائم میں ایسی ہوئی جیسے نکلنے کے بعد پر گرانی ہوئی. یاد ہوگا جنگ بدر اصل میں تو ابو سفیان جو قافلہ شام سے لے کے آ رہا تھا اس پر حملہ آور ہونا تھا، جنگ نہیں تھی. حربی کا مال لوٹنا جائز ہے، اس پر حملہ ہونا تھا. وہ ابو سفیان سے بچ کے چلے گئے. ابو جہل جو ہے وہ ایک لشکر جرار لے کر اسلحہ کے ساتھ بڑے فخر و غرور کے ساتھ بدر پہنچا تھا. اب مشورہ ہوا تھا جنگ لڑے نہ لڑے، اس لیے کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نکلے نہیں تھے. جنگ میں کل 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، نہ اسلحہ تھا، بعضوں پر لاٹیاں تھیں، بعض سوٹیاں تھیں. سمجھے؟ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے. اب اسی حالت میں جنگ کے لیے نکلے بات تو بات گرانی گزری تھی. فرمایا بات پر گرانی ایسی ہوئی جیسے غنائم کی تقسیم سے پہلے گرانی ہوئی. نمبر 2، غنائم میں اختلاف ایسا جیسے اختلاف الخروج، نکلنے میں اختلاف ہوا تھا کہ جنگ کے لیے جائیں یا نہ جائیں. غنائم میں اللہ کی ذات پر توکل کا حکم ایسے ہے جیسے نکلنے میں توکل کا، اللہ کے بھروسے پر نکلو. 313 ہو، تھوڑے ہو، گھوڑے کم، سواری کم، ہتھیار کم، جنگی تیاری کم، لیکن توکل پر نکلو. جس طرح انفال میں اللہ پر بھروسہ کرو، اپنا حق نہ جتاؤ کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے. یجادلونک فی الحق، جگڑ رہے تھے آپ سے حق یعنی مصلحت کے بارے میں. بعض اس کے واضح ہوگی بات ہوا ہے کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. خوف تھا، بعض قبائل پر خوف تھا کہ مقابلہ کیسے کریں گے، پاس کچھ نہیں. جب اللہ پاک تم سے وعدہ کر رہے تھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا کہ تمہیں ملے گا، اور تم چاہتے تھے اللہ غیر ذات شوقہ غیر مسلح گروہ ملے. شوقہ من مسلح، ذات شوقہ من مسلح، غیر ذات غیر مسلح. وہ گروہ جو ابو سفیان کا قیادتی قافلہ تھا وہ تمہیں دے دیا جائے، یا ابو جہل جو فوج لے کے وہ تمہیں دے دیا جائے. تم میں سے بولو چاہتے تھے کہ وہ ہونا چاہیے جن سے لڑنا آسان ہے، جن کے پر لڑائی کا سامان نہیں، جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے. تم چاہتے تھے غیر مسلح جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہو. اللہ ارادہ رکھتے تھے یہ حق الحق کا کہ اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اپنے کلمات سے. اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ پاک ارادہ رکھتے تھے کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے. اس سے حقانیت کا اعزاز زیادہ ہوا. قافلے کو لوٹ لیتے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تم تھوڑے، اسلحہ کم، جنگی تیاری نہیں. دوسرے لوگ جنگی تیاری کر کے آئے، بڑے فخر و ناز سے آئے، گانے والے ساتھ لائے، تبلے بازے بجاتے، فتح کے تبلے بجاتے آئے. ہاں جی، اور مسلح بڑا لشکر جرار لے کے آئے. وہ مقابلے میں آئے، ان حقوں سے شکست کھا دے، اس سے حق کا حق ہونا زیادہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتے تھے، اللہ ارادہ رکھتے کہ حق کو حق کر کے دکھا دے اپنے احکام سے. یقطع دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کاٹتے. اس میں بڑے بڑے گبر کافر 70 مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا جو ان کا سب سے بڑا تھا، وہ بھی مارا گیا، تاکہ حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں. اذ تستغیثون ربکم،
یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، الحاق کے ساتھ دعائیں مانگی جا رہی تھی، حضور دعائیں مانگ رہے تھے، صحابہ آمین کہہ رہے تھے۔ فاستجاب لکم، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے، مردفون لگاتار اترنے والے، مردفین لگاتار یا پے در پہ، دونوں معنی ٹھیک ہے، ایک ہی مفہوم۔ ہر سال لگاتار کا لفظ استعمال کیا ہے، حسر پے در پے، اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ 1000 کا وعدہ یا 3000 کا وعدہ، پھر 5000 کا وعدہ، یہ وعدے کیوں ہوئے اور آخر نتیجہ کیا نکلا، اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ پاک نہیں بنایا اس چیز کو مگر بشارت، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مطمئن، تمہارے دلوں کو تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے۔ فرشتوں کا بھیجنا یہ بھی ظاہری چیز ہے، اصل مدد ہماری ہے، سمجھے؟ ان فرشتوں کی 3 صفات آئی ہیں، مردفین، منزلین، مصومین، قرآن پاک آل عمران میں منزل مسلمین آئے، اشارہ ہے منزلین کہ یہ فرشتے اترے ہیں، کیا معنی؟ جو زمین پر ڈیوٹی پہ فرشتے ہیں ان سے کام لیا گیا، بدر میں آسمانوں سے فرشتے اتارے گئے، سمجھ گئے؟ مصومین نشان مند فرشتے تھے، اور فرشتوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے، سفید پگڑیاں تھیں، جبکہ جنگی حنین میں فرشتے اترے ان کی سرخ پگڑیاں تھیں۔ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم الناس امنۃ منہ، پریشانی کی حالت میں اونگ اتاری ہوئی، نیند اور اونگ جو ہے اندر کی پریشانی کو دور کر دیتی ہے، صحابہ کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اونگ کی کیفیت تاری، جنگ احد میں بھی ہوئی اور جنگ بدر میں بھی ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بہت اچھا ہے، فرمایا نیند نماز میں شیطان کی طرف سے ہے اور جنگ میں اللہ کی طرف سے ہے۔ لکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں نیند نماز میں آئے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جنگ میں آئے یہ اللہ کی طرف سے ہے جو امن اور اطمینان کا باعث ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، پانی نہیں تھا بدر میں جس طرح مسلمان کھڑے تھے، اللہ پاک نازل فرمایا، اللہ پاک نازل کیا تم پر آسمان پانی تاکہ تمہیں پاک کرے وضو و غسل کی شکل میں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، تم سے لے جائے نجاس شیطان کی نجات سے مراد وسوسے وغیرہ، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہوئے ثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس طرح وہ ریتلے علاقے میں تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ، جبکہ اللہ پاک وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ، جاؤ تم مسلمان ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ ترجمہ، تصرف ملکی کے ساتھ ان کے دلوں کو مضبوط کرو، تصرف ملکی کے ساتھ فرشتوں کا تصرف۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، مارو کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، ان کے پور کو مارو۔ پور کہتے ہیں یہ ہاتھوں کے پوروں کو۔ جو لوگ مرے تھے ان کی نشانی یہ بھی تھی کہ جن کو فرشتوں نے مارا تھا ان کی گردنوں پر اور پوروں انگلیوں کے نشان تھے زخم کے، جس کے تھا مارو کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ، کے پور کو مارو۔ سارے کا سبب اس بات کے شاق اللہ نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو مخالفت اللہ اس کے رسول کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذالکم، بات اس طرح ہے، فذوقوہ، پس چکھو اس عذاب کو، تاکہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم ملو کافروں سے زحفاً، دو بدو، زحفاً کا ترجمہ لکھو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، لکی تم زحفاً کا ترجمہ،
جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ، ہستانوی کے الفاظ ترجمہ، فلا تولوہ الادبار، تو پیٹ پھیر کے مت بھاگو، میں یولہ جو اس دن بھاگ گیا، الا جو اس دن بھاگ گیا، فقط باب غضب من اللہ، وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جنگ سے بھاگنے کی اجازت کی دو شکلیں، الا متحرفن، مگر جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا، متحرفن لقتال کا ترجمہ جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا، پیچھے کو بھاگا ہے کہ اور طرف سے آ کر دشمن حملہ کرے گا، اس کو پینترا بدلنا کہتے ہیں۔ متحرفن لقتال جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا، اور متحیزن الی فئۃ جب پناہ لینے والا اپنی جماعت کی طرف، اپنی طرف جا رہا ہے خیموں کی طرف، وہاں سے کسی کو اور ساتھ لے کر یا اسلحہ مزید لے کر حملہ کرنے کے ارادے سے جنگ سے نکلا ہے، یہ اس بھاگنے والے میں شامل نہیں ہے۔ فلم تقتلوہم، باقی یہ اتنے مارے گئے 70 بڑے بڑے، فرمایا تم نے قتل نہیں کیے، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت، حضور کو حکم ہوا خاک کی مٹھی بھر کے پھینکو، سب کی آنکھوں میں پہنچے۔ غزوہ حنین میں بھی پیش آیا واقعہ اور بدر میں بھی پیش آیا، یہاں بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے مٹھی پھینکی، ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی، آنکھوں کو ملتا رہ گیا۔ وما رمیت اذ رمیت، خاک کی مٹھی نہیں پھینکی آپ نے جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ فرمایا نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی تھی، آپ کے پھینکنے کو بھی مانا گیا ہے کہ آپ نے مٹھی پھینکی ہے، لیکن یہ تاثیر کہ ہر کافر کی آنکھ میں پہنچ جائے یہ ہماری ہے، اس لیے گویا ہم نے پھینکی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ پاک آزمائے ایمان والوں کو، یا اللہ پاک ایمان والوں کو اپنی طرف سے خوب اجر دے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یبلی من یعطی، بلا کا من اجر، حسن من اچھا، تاکہ اپنی طرف سے من ہو اپنے ایمان والوں کو خوب اجر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، و تحقیق اللہ پاک کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا، ابو جہل نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں جو بہتر ہے اس کو فتح دے دے۔ ابو جہل جو سردار مشرکین تھا، اس نے بدر کے موقع پر دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم دونوں گروہوں میں جو بہتر ہے اس کو فتح دے دے۔ اللہ فرمائے ان تستفتحوا، اگر تم نے فتح مانگی تھی یا فیصلہ مانگا تھا، فقط جاءکم الفتح، تمہارے پر فیصلہ آ چکا۔ کیا ہے فیصلہ؟ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، دوبارہ ایسا کرو گے، نعود، ہم بھی ایسا کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعتیں تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئیں گی، وَلَوْ اگرچہ بہت زیادہ ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ معیت مومنین کے بعد فرماتے ہیں کہ مومنین کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے جس سے اللہ کی مدد حاصل ہو۔ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تولوا، پھرو ان سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو۔ پھر میں نے 1 منٹ تمہارا زیادہ لیا تھا نماز سے پہلے، اب 1 منٹ کم لینا ہے۔ جب 14 منٹ ہو جائے تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ 14 منٹ ہو گئے۔ دیکھو اوپر تو دیکھو پہلے کتنے منٹ باقی ہیں، زیادہ ہوگا؟ سبحان اللہ، آپ نے بتایا تھا پہلے چھوڑ دینا تھا۔ الحمدللہ قبول فرمائے۔